والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ چھٹی کے بعد ان سے کچھ لڑکے گھر پر ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی میں فیضان بھی تھا۔ وہ انگریزی میں اچھا مگر حساب میں کمزور تھا۔ تبھی بابا جان نے فیصلہ کیا کہ اسے توجہ سے پڑھائیں گے، کیونکہ باقی سب مضامین میں وہ نمبر 1 تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بابا جان کو بتا دیا کہ وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر رہتا ہے اور بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چچی اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی۔ بمشکل ایک وقت کھانا دیتی ہیں اور سکول ٹائم کے بعد سارا وقت کام کرواتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں دیتی کہ گھر پر پڑھائی کر سکوں۔ والد صاحب نے اس کے چچا کو سکول بلا کر کہا، اگر تم اپنے بھتیجے کو امتحان ہونے تک میرے سپرد کر دو تو ایک کلاس میں ہی نہیں، بورڈ کے امتحان میں بھی پوزیشن لا سکتا ہے۔ بہت ذہین لڑکا ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس کے چچا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ اپنے اس یتیم بھتیجے سے گویا خلاصی چاہتے تھے۔ اس طرح فیضان ہمارے گھر رہنے لگا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ والد صاحب نے اس کی پڑھائی پر خاطر خواہ توجہ دی اور وہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لایا، جس سے نہ صرف سارے ڈویژن میں اسکول کا نام روشن ہوا، بلکہ والد صاحب کو خوب ستائش ملی کہ ان کے شاگرد نے پورے ڈویژن میں اول پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی سے بابا جان اور فیضان دونوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد فیضان نے تعلیم کو ہی اپنا نصب العین بنا لیا اور وہ آگے ہی آگے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے گھر سے باہر جانا بالکل موقوف کر دیا تھا۔ ان دنوں امی اکثر بیمار رہنے لگیں، چھوٹی بہن کالج چلی جاتی اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی گئے ہوتے۔ گھر میں فیضان رہ جاتے، وہ کتابوں میں گم اور میں اکیلی سخت بور ہوتی تھی۔ تب موقع پا کر میں بیٹھک میں جا گھستی اور فیضان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ اس طرح اسے بھی مجبور میری جانب متوجہ ہونا پڑ جاتا تھا۔ وہ ایک بات تمیز، محنتی اور خوبرو نوجوان تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا۔ والد کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ میری شادی اپنے اسی ہونہار اور لائق شاگرد سے کریں گے، لیکن یہ بات تقدیر کو پسند نہ آئی۔ انہی دنوں اکاڑا سے خالہ لاہور آئیں اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والدہ نے جواب دیا کہ رشتہ تم ہی کو دوں گی، لیکن پہلے تمہارا بیٹا ملازمت حاصل کر لے یا کسی روزگار پر لگ جائے، تب ہی شادی اور رشتے کی بات کرنا۔ میرے دل میں تو فیضان بسا تھا، لیکن جب اس سے بات کرتی وہ کہتا، اگر تم مجھے خواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگاؤ گی اور دل جمی سے پڑھنے دو گی تو مقابلے کا امتحان پاس کر سکوں گا، جب ہی تم سے شادی ہو سکے گی۔ میرا دھیان پڑھائی سے مت ہٹایا کرو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس کی التجا آمیز منت کو میں گرہ میں باندھ لیتی، جی چاہتا تو بھی اسے ڈسٹرب نہ کرتی تھی۔ اس سے باتیں کرنے کا موقع ملتا تو پھر بھی سامنے نہ جاتی تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ہم دونوں ہی اپنے آپ سے لڑ رہے تھے، دونوں محبت کے ریگزار میں صبر و تحمل کا کشٹ کاٹ رہے تھے۔ تاہم محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو چکا تھا اور ہماری منزل قریب ہی تھی۔ فیضان نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ بابا جان کی خوشی دیدنی تھی، جیسے کوئی باپ حقیقی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ وہ بھی باغ تھے۔ وہ ہر ایک سے کہتے، دیکھا میری محنت رنگ لے آئی۔ میں نے تو اس لڑکے میں پہلے دن سے ہی وہ جوہر پا لیا تھا کہ اگر اس پودے کی آبیاری ٹھیک طرح سے کی جائے تو ایک دن ثمر لائے گا۔ آج اس کی اور میری، ہم دونوں کی محنت ثمر لے آئی ہے۔ فیضان نے مقابلے کا امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا تھا اور اب وہ ایک اعلیٰ آفیسر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ جب ان دنوں وہ ٹریننگ لے رہا تھا کہ اچانک ہماری خالہ نے آ کر میرے دل پر ایٹم بم گرا دیا۔ ان کے صاحبزادے کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے بی ایڈ کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ اسکول میں بطور استاد اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، اور اب خالہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ امی کو یہ وعدہ یاد دلانے آئی تھی کہ میرا لخت جگر برسرے روزگار ہو گیا ہے۔ تم نے شمائلہ بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی خالہ ہمارے گھر میں ہی قیام پذیر تھیں کہ امی نے بابا جان سے میرے اور احسان کے رشتے کی بات کی۔ والد نے کہا، فیضان کا رشتہ میری نظر میں بہتر ہے، تم اپنی بہن کو جواب دے دو۔ کیوں جواب دے دوں؟ اماں بولیں، کیونکہ میرے شاگرد کا مستقبل احسان سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ واہ، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھوں۔ فیضان کو ہم نے رحم کر کے اپنے گھر رکھ لیا،
ठीक है, उसने मेहनत की, तुमको मायूस नहीं किया। मैं इस वजह से उसको अपने भांजे पर तो तरजीह नहीं दे सकती। मेरी आपा दर पर रिश्ता लेकर आई बैठी हैं, उनको मायूस नहीं करना चाहिए, अभी छोटी रहती है। आयला का रिश्ता हम फैज़ान से कर सकते हैं। यूँ अम्मी ने वालिद साहब को कायल करके मेरा रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया। फैज़ान अभी ट्रेनिंग मुकम्मल करके ना लौटे थे कि एक दिन मुझे पता चला मेरी शादी एहसान से हो रही है। सख्त सदमा हुआ, जबकि एहसान के मुकाबले में फैज़ान कहीं बेहतर था। फिर ये कि मैं फैज़ान को अपने दिल में बसा चुकी थी, चाहती थी कि मेरी शादी इसी से हो, मगर हमारे यहाँ लड़की की मर्ज़ी कब देखी जाती है। मुझको अपनी शादी एहसान से हो जाने की कुछ खुशी ना हुई, बल्कि बड़ा दुख था। मेरे दिल ने तो इस शादी के बंधन को कबूल ही नहीं किया। शादी के बाद कई दिन तक छुप छुप कर रोती रहती थी। फैज़ान को मेरा एहसान के साथ शादी हो जाने का बहुत अफसोस था। मैं शादी होकर लाहौर से उकाड़ा चली आई। जब मैं मैके जाती, फैज़ान मुझे उदास और परेशान मिलता। उसे उदास देखकर पुरानी यादों में खो जाती। घर जाती तो दिल वहाँ ना लगता। यही जी करता कि उम्र भर मैके में ही रह जाऊं। मेरी शादी के बाद अगरचे वो मुझसे ज़्यादा बात ना करता था, लेकिन अपने मैके में रहकर मैं उसको देख तो लिया करती थी। एक रोज़ जब वो ऑफिस से घर आया तो मुझे अपने कमरे में खुद से बातें करते और सिसकियाँ लेकर रोते पाया। कहने लगा, शुमाइला क्यों रो रही हो? मैंने कहा, फैज़ान क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्यों रो रही हूँ? कहने लगा, हाँ जानता हूँ कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। अगर ऐसी ही अजियत में रहती हो तो फिर एहसान से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन अगर शौहर के साथ खुश रह सकती हो तो मैं तुमको यही कहूँगा कि मेरे होते हुए भी मैके मत आया करो, ताकि अपने घर में दिल लगा सको। इस तरह खुश रहना मेरे बस की बात नहीं है फैज़ान। अब मैं किसी भी जगह कहीं भी खुश नहीं रह सकती। मैं कब्र की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इस पर वो खामोश हो गया। बस इस कदर कहा कि तुम्हारे वालिदैन के मुझ पर बहुत एहसानात हैं और मैं उनका एहसान कभी नहीं भुला सकता। मैं उनको दुख नहीं देना चाहता। सोचा है अब जब तुम मैके आओगी मैं घर के बजाय हॉस्टल चला जाया करूँगा। वो तो ये कहकर चला गया, लेकिन मेरे चैन और सुकून को भी साथ लेता गया। उसके बाद मैं इस कदर मुस्तरिब रहने लगी कि मुस्कुराना तक छोड़ दिया। अपने शौहर से सीधे मुंह बात ना करती, ना ही खाना पकाती। घर का सारा काम सास और नंदे करती। मैं किसी काम में दिलचस्पी ना लेती थी। कई कई दिन में इन तीनों से हम कलाम ही ना होती थी। मेरे इस रवैये की शिकायत एहसान ने अम्मी जान से कर दी। फैज़ान अब भी हमारे घर पर ही रहता था, क्योंकि वालिद साहब ने उसको बेटा बनाया तो फिर जाने ना दिया। वो कहीं और जाने का कहता तो बाबा जान उदास हो जाते थे। मेरे वालिदैन को हमारे दिली मामले का कुछ इल्म ना था। वो हैरान थे कि मैं अपनी ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह क्यों नहीं रहती। सास मेरी माँ की सगी बहन थी। वो मेरे रवैये से इतनी परेशान हुई कि अम्मी के पास आकर रोने लगती। तब वालदा मुझे खुदा के वास्ते देती कि शुमाइला ये ना करो, आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो। वो मुझको ससुराल वालों से हुस्न सलूक की हिदायत करती, फरियाद करती कि जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरा और मेरी बहन का जीना हराम हो गया है। तुम्हारा शौहर शरीफ आदमी है, वो तुमको कोई तकलीफ़ भी नहीं देता, फिर तुम क्यों ऐसा करती हो। क्या जवाब देती कि माँ तेरा ही तो ये किया धरा है। बहन की मोहब्बत में तुमने हम दो दिलों का सुकून उजाड़ दिया है। मेरी नंद की एक सहेली थी, वो मेरी भी सहेली बन गई। एक रोज़ उसके सामने मैंने खाला से बदतमीज़ी की। वो रोने लगी तो आबदा को बहुत दुख पहुंचा। उसने कसम दी कि बताओ आखिर तुम उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो, जबकि ये सब तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा ख्याल करते हैं। वो कहने लगी, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी कही हुई कोई बात यहाँ किसी से ना कहूँगी। ताहम जो कुछ मैंने उसे बताया घर जाकर उसने अपने शौहर को बता दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आबदा का शौहर मेरे शौहर के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाता है और दोनों की दोस्ती है। एक दिन एहसान ने उससे अपनी परेशानी बयान की तो उसने एहसान को आगाह किया कि तुम्हारी बीवी ने बताया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती शादी कराई, जबकि वो फैज़ान से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती थी जो उनके घर रहता है और तुम्हारे खालू का मुंह बोला बेटा बना हुआ है। वो अब भी उसी से मोहब्बत करती है, उसकी खातिर मैके जाती रहती है और तुमसे तलाक लेकर फैज़ान से शादी करना चाहती है, और यही फैज़ान भी चाहता है। तभी वो तुमको और तुम्हारे घर वालों को तंग रखती है ताकि तुम अज खुद उसको छोड़ दो। अब मैं बहैसियत दोस्त तुमको मशवरा देता हूँ
کہ اگر یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے اور محبت کی خاطر تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، ورنہ ایسی عورتیں کبھی بہت خطرناک بھی ہو جایا کرتی ہیں، جان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ یہ تم سے محبت نہ کرے گی چاہے تم اس پر جان لٹا دو۔ غرض اس آدمی نے احسان کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے گھر آ کر سچ مچ مجھے طلاق دے دی۔ میں وقتی طور کچھ دیر کو اگرچہ رنجیدہ ہوئی مگر دل سے خوش تھی کہ میری مشکل آسان ہو گئی تھی۔ مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آیا اور من کی مراد بھی بر آئی۔ ہاں، میرے والدین پر ضرور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد فیضان گھر آئے تو اس کو خوشخبری سنا دوں کہ احسان نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب ہم اپنا نیا جہان آباد کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ ہفتے بعد آیا اور جب میری طلاق کا سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ میں خوش ہنستی مسکراتی اس سے ملی تھی، مگر اس نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا اور اب خوش بھی ہو رہی ہو؟ افسوس تم نے اپنے والدین کے دکھ کا بھی خیال نہ کیا۔ شریف گھر کی بیٹیاں طلاق نہیں لیا کرتیں۔ جو مقدر تھا اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی عقل مندی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ پہلے ایک بار کہہ چکا تھا کہ اگر تم کو طلاق ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور آج دوسری باتیں کر رہا تھا۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ سن کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میرے اندر کی دنیا ہی بھسم ہو گئی کہ جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ اب پتہ چلا کہ محبت سے بڑا اس دنیا میں اور کوئی فریب نہیں ہے، کیونکہ مجھے علم نہ تھا کہ والدین نے عائلہ کا رشتہ فیضان سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب میں طلاق لے کر میکے آ گئی، 2 ماہ بعد اس بات کا علم ہوا، تب یہ حقیقت مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی اور اب فیضان کے روکھے رویے کا مطلب سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد تو میرا جی چاہا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، مگر کچھ کھانے کا بھی ہوش کہاں رہا تھا۔ باہر جاتی تو دنیا بے معنی لگتی تھی اور گھر میں رہتی تو بہن کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا۔ جب فیضان گھر آیا ہوتا بہانے سے گھر سے نکل جاتی، کچھ خریدنا نہ ہوتا پھر بھی شاپنگ پلازا میں پھرتی رہتی۔ ایک روز ایک شاپنگ پلازا میں میری ملاقات اسی پلازا کے مالک کے لڑکے فائز سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اکثر یہاں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کچھ خریدتی تو نہیں ہیں، جو لینا چاہتی ہیں اگر شاپنگ سینٹر میں موجود نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ جو مجھے درکار ہے وہ آپ کہیں سے منگوا کر نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا بتا تو دیں کہ آپ کو کس شے کی تلاش ہے؟ محبت کی، اور وہ کہیں بازار سے نہیں ملتی۔ اس ایک فکرے نے اس کے دل پر نہ جانے کیا اثر کیا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ یوں رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہو گئی کہ اس کو ہر لمحہ میرے آنے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ میں بھی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ کی طرح تھی۔ میرے بھٹکے ہوئے ذہن نے اس کا عارضی سہارا تلاش کر لیا۔ فائز کے ساتھ گھومنے پھرنے جانے لگی۔ اس دوران میں نے خود کو کافی تباہ و برباد کیا۔ آخر ایک روز مجھے اس نے بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بغیر شادی محبت دے سکتا ہے۔ بس اس دن سے میرے دل نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بمشکل میں نے خود کو تھاما، گھر سے بے مقصد نکلنا بند کر دیا، بلکہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم فیضان نے دل سے میری بہن کا رشتہ قبول کیا تھا یا میرے والد کے بڑھاپے پر احسان کیا تھا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور عزت و احترام کے رشتے سے بن چکا تھا اور اس رشتے کو کسی قیمت پر پامال نہ کرنا چاہتا تھا۔ دل سے میرے والدین کو ماں باپ کا مقام دیا کہ جنہوں نے انتھک محنت کر کے اس کی زندگی بنائی تھی اور اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ امی میری دل جوئی کرتی، میں پرواہ نہ کرتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ سب کیوں ہوا اور مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں بہن کی خاطر دل کا معاملہ کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، کیونکہ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش تھی، اور اس پتھر دل فیضان کو تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ خوش ہے یا ناخوش، مجبور ہے، باوفا ہے یا بے وفا۔ اس نے خود کو خاموشی اور سنجیدگی کے نہ ٹوٹنے والے پتھریلے خول میں بند کر لیا تھا۔ عائلہ خوش خوش اپنی شادی کے ملبوسات سلوا رہی تھی۔ فیضان اپنی ساری تنخواہ لا کر بابا جان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدتا تھا، امی ہی اس کے بھی کپڑے خریدتی تھیں۔ آج یہ دونوں بہت امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امی ابو بہت خوش ہیں کہ فیضان ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، مگر میں آج بھی ماضی کے اس زخم کو بھلا نہیں سکی۔ وہ پھولوں کی سیج پر ہیں اور میں کانٹوں پر چپ چاپ خاموشی کی آگ میں جلتی رہتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ اس وقت حقیقت کو کیوں نہ تسلیم کر لیا، جبکہ شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ میں نے تقدیر کے لکھوں کو اپنی بدسلوکی کے تیروں سے گھائل کر ڈالا۔
मगर अपने दिल के लहू से भी अपनी किस्मत की मांग को ना संवार सकी। यूं बेताबीर ख्वाबों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब सोचती हूँ मेरे शौहर में क्या ख़राबी थी। वो अच्छा और नेक इंसान था, मेरी कदर करता था, मुझसे मोहब्बत करता था। उसको जानबूझकर खोया और सब कुछ खो कर भी मैंने कुछ नहीं पाया, यहाँ तक कि अपनी शनाख्त तक को गंवा दिया। सच है कि अपने किए का इलाज नहीं, मगर इस पागल दिल का भी इलाज नहीं। इसका क्या करें? जब दोनों बातें मिल जाएं तो बर्बादी ही मुकद्दर बनती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।